أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین، آج جس مختومہ کائنات، مختومہ جہاں، معظمہ عقیلہ بنی ہاشم، عقیلہ یعنی عقل والی، عقل مند، بی بی زینب کبریٰ شریکت الحسین علیہ السلام، بانی مجلس حسین، گواہ شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہم آج کی تقریر میں کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں عزیزان گرامی کہ جن کی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہستی کے متعلق جب ریسرچ کرنے والوں نے، تحقیق کرنے والوں نے ریسرچ کرنا چاہی، تحقیق کرنا چاہی، محققین نے، مفسرین نے جب سمجھنا چاہا تو بار بار قرآن حکیم کی وہی سورہ قدر جو بی بی فاطمہ سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ سلام اللہ علیہ کی شان میں نازل ہوئی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ بی بی کی شان اور منزلت کو سمجھنا انسانی عقل سے باہر ہے۔ بی بی زینب عالیہ علیہ السلام اسی مخدومہ کائنات کی صاحبزادی ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جتنا آپ کی ہستی میں تحقیق کی جائے، غور و فکر کیا جائے، آپ کے اسوہ حسنہ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بے اختیار انسانی ذہن، انسانی دل بے اختیار داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ واقعی کیا ذات، کیا ہستی، کیا لیڈرشپ کوالٹیز کی حامل یہ خاتون، یہ مخدومہ، یہ بی بی، یہ پاک و طیب بی بی کس قسم کی مثالی شخصیت ہیں کہ انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے، انسانی قلب تاب نہیں لا سکتا ان مصائب کی جو اس بی بی پہ ٹوٹے۔ ام المصائب آپ کا لقب ہے۔ پھر بھی بی بی زینب عالیہ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کیا دیکھا کربلا و کوفہ و شام میں، تو بی بی کہتی ہیں کہ میں نے خدا کی خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ بی بی ایمان کی اس منزلت پر فائز ہیں کہ عالم طفلی میں نام دیکھیے زینب، باپ کی زینت، زینب کا مطلب ہے باپ کی زینت، جس کے بابا جان مولائے کائنات خطیب منبر سلونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جس کے والد گرامی شہر علم کا دروازہ واحد باب ہوں، اس بی بی کا علم کس مقام تک ہوگا عالم طفلی میں۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جاتا ہے 5 یا 6 برس کا سن ہے، عالم طفلی میں ایک مرتبہ
اپنے بابا جان مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ بابا جان کیا آپ کو ہم سے محبت ہے؟ قالا نام، کہا ہاں بیٹا، اولادنا اکبارنا، بے شک میری اولاد میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ تو بی بی فرماتی ہیں کہ بابا جان لیکن ایک دل میں دو محبتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ تو مومن پہ لازم ہے کہ وہ محبت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرے اور اولاد کی طرف محض نظر شفقت ہو، نظر مہر ہو۔ کچھ کتابوں میں اس روایت کو اس طرح بھی تحریر کیا گیا ہے کہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، لیکن یہ بی بی تو وہ ہیں کہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں گفتگو کرتی ہیں۔ کہ ایک مرتبہ عالم طفلی میں یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں نقل کیا گیا کہ بی بی نے ایک خواب دیکھا، اور خواب کچھ یوں تھا کہ جیسے آپ ایک طوفان میں گر گئیں اور اڑ کر ایک درخت کے اوپر جا گریں۔ آپ نے اس درخت کے تنے کو مضبوطی سے تھاما لیکن وہ تنا اپنی جڑ سے اکھڑ گیا۔ پھر آپ نے شاخوں کو تھامنے کی کوشش کی، وہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ دو ٹہنیوں کو تھاما، وہ بھی ٹوٹ گئیں۔ جب بی بی نے یہ خواب بیان فرمایا تو اس کی تعبیر اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے یہ بتلائی گئی کہ یہ شجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ یہ ٹہنیاں مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یہ شاخیں مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور پھر جو ٹہنیاں بعد میں پکڑیں وہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں، کہ ان سب مبارک ہستیوں کو بی بی ایک ایک کر کے بہت جلد کھو دیں گی، اور تنے تنہا ہی بی بی کو اس بار حیات کو اٹھانا ہوگا۔ اور صرف بار حیات نہیں معزز ناظرین، اس بی بی نے اس دین اسلام کو بچانے کا عظیم ترین کام، عظیم ترین کارنامہ جو مہم ہے، اس بی بی نے اکیلے سر کی ہے۔ بی بی کی شجاعت، بی بی کی متانت، بی بی کی رہنمائی، لیڈرشپ سکلز، مصائب، حد سے زیادہ دل خراش مصائب و آلام میں کس طرح سے اپنے حواس کو کس طرح سے چاق و چوبند رکھنا، کس طرح سے مکمل طور پر ذہنی اور روحانی طور پہ خود کو مضبوط رکھنا، کس طرح سے حفاظت فرمائی۔ بی بی محافظہ بن گئی وقت کے امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے جو یتیم ہو چکے تھے، جن کی مائیں اپنی دوسری اولادوں کو، اپنے شوہروں کو رو رہی تھیں، ان بیواؤں کے قافلے، ان گود اجڑی ماؤں کے قافلے کی سپہ سالار بی بی زینب علیہ السلام، اور کس طرح سے بی بی نے سب کو سنبھالا ہے، کس طرح سے وہ تمام تر شہادتیں اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد، گواہی دینے کے بعد، اور یہ بھی مختلف کتابوں میں لکھا گیا کہ بی بی نے یہ دعا فرمائی تھی۔ امام حسین علیہ السلام چونکہ جانتے تھے کہ بچپن سے بی بی زینب علیہ السلام بے پناہ محبت فرماتی ہیں امام حسین علیہ السلام، جانتے تھے کہ شہادت کا وقت آئے گا اور نہیں چاہتے تھے کہ زینب عالیہ مختومہ جہاں اس منظر کو دیکھیں، تو ایک دعا کی تھی کہ یہ منظر بی بی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، اور بی بی نے بھی دعا کی کہ وہ مقام جہاں پہ آپ کا خیمہ تھا وہ اپنی جگہ سے بلند ہو جائے، جس کو ٹیلہ زینبیہ بھی آج کل کہا جاتا ہے، کہ وہاں سے بی بی نے، اور بی بی کی دعا قبول ہوئی، بی بی نے گواہی دی، گواہ بنی، مشاہدہ کیا اس عظیم شہادت کا، اور رہتی دنیا تک معزز ناظرین عزیزان گرامی، یہ جو مجلس حسین ہے یہ میری بی بی زینب عالیہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ بی بی نے اس مجلس کو
اسی وقت قائم کر دیا جب شام غریبہ کے بعد، خیموں کے جلنے کے بعد، اہل حرم کے قید ہونے، رسن بستہ ہونے کے بعد، بے کجاوا بے پالان اونٹوں پر سوار کیے جانے کے بعد اس قافلے کو در بدر پھرایا گیا. شہیدان کربلا کے سر نیزوں پر آویزاں کیے گئے اور جان بوجھ کر ان نیزوں کو اہل حرم، ان مکرم و معزز خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں، آپ کے گھرانے کی ان مختومات کے ساتھ ساتھ ان سروں کو نیزوں پر بلند کر کے پھرایا جاتا. وہ قافلہ جو کئی انگنت منزلوں پر رکا، کربلا سے کوفہ و شام کا وہ سفر میری بیوی نے کس طرح طے کیا. نیزوں پہ بلند ان سروں کو ان مخدرات کے قریب لایا جاتا تاکہ لوگ تماشا دیکھیں. نعوذ باللہ، سروں سے چادریں چھینی جا چکی تھیں، لیکن میری بیوی مجال ہے کہ حوصلہ متزلزل ہوا ہو. بیوی کے ظہور کے ایام گزرے ہیں، تو میں چاہتی تھی کہ ایسے وقت میں ہم بی بی زینب علیہ السلام کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں اور یہ سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں کہ کس طرح اسلام کی اس محسنہ امام حسین علیہ السلام جو شہید انسانیت ہے، آپ کی عظیم ترین ذبح عظیم شہادت کی گواہ، کس طرح اس بی بی نے اس دین کی بقا میں، اس دین کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ کے کلمے کو کیسے سر بلند کیا اس وقت جب اسلام ان بھیڑیوں کے ہاتھ میں ایک کھلونا بن چکا تھا کہ جو اس ظاہری خلافت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری رخصت کے بعد ہی اس طرح سے دن دناتے ہوئے، خلافت کو ایک تخت شاہی سمجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب پہ خود فائز ہو گئے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق غصب کرنے کے بعد کہ میری بیوی نے کہا مجھ پہ بابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. کتنے غم میری بیوی نے دیکھے، اور بی بی زینب علیہ السلام اس وقت بھی گواہ ہیں. اپنی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام کو دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح وہ بی بی اس قدر کم عمری میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس جان لیوا زخم کے ساتھ کہ جس نے آپ کی پسلیوں کو توڑ دیا، امت کے ان مصائب کے باوجود کہ گھر کا دروازہ جلا دیا، حق غصب کر لیا، حق کی وراثت غصب کر لیا، اور سب سے بڑھ کر ولایت کا حق غصب کیا. میری بیوی نے یہ مصائب دیکھے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے، اور کس طرح سے اپنی بیٹی کو ایک مثال بن کر دکھایا کہ وقت کے ظالم اور جابر و فاسق حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جاتا ہے. بی بی نے اپنے خطبہ فدق میں جس جواں مردی، جس حوصلے، جس حق پرستی، جس قرآن ناطق ہونے کا ثبوت دیا، وہی ثبوت بی بی زینب عالیہ علیہ السلام نے اپنے خطبات میں کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں اس طرح سے حق کی آواز بلند کی. حضرت عبداللہ ابن عفیف کی ایک روایت ہے کہ 2 جنگوں میں آپ کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں، آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، اور جب مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کے آخری لمحات تھے اس دنیا فانی میں، تو ایک مرتبہ آئے اور کہا کہ میرے سر پہ ہاتھ پھیر دیجئے، میری آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیجئے، میری بینائی لوٹ آئے. تو کہا کہ میں بینائی تو لوٹا دوں، لیکن جو کچھ اس دنیا میں ہونے والا ہے وہ دیکھو گے تو تم خواہش کرو گے کہ کاش میں نابینا ہوتا.
یہ سن کے عبداللہ ابن عفیف نے کہا کہ رہنے دیجئے، مجھے یہ بینائی نہیں چاہیے، مگر عاشق مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام تھے. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ عاشق مولائے کائنات صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کہتے ہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے مولائے کائنات خطیب منبر سلونی، ہم آپ کی یہ آواز، یہ لہجہ دوبارہ کب سن پائیں گے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو روز محشر تمہیں میرا یہ لہجہ سننا نصیب ہوگا، میری خطابت سے لطف اندوز ہوگے روز محشر. یہ عبداللہ ابن عفیف 11ویں محرم آئی، ان کے قبیلے کے کوئی 1000 جوان ان کے ساتھ ہوتے تھے جو برہنہ تلواریں لے کر چلتے تھے. اتنا پروٹوکول تھا ان کا. ان کو ابن زیاد کے دربار میں طلب کیا گیا کوفہ. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بیعت چاہتا ہوں. اور پھر حاکم بدہن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اس نے ایسے الفاظ بولے کہ قریب تھا کہ حضرت عبداللہ پکڑ کے اس کا گلا دبا دیں، کہ جوانوں نے روکا. دیکھا کہ حاکم وقت ہے، مصلحتاً باہر لے جانا چاہا. جب باہر آئے تو ایک شور سا برپا تھا، ایک تماشا لگا تھا. دیکھ نہیں سکتے تھے آنکھوں سے، لیکن شور سن رہے تھے کہ ایک مرتبہ وہ لٹا ہوا قافلہ اس مقام پر پہنچا کہ جب بی بی زینب علیہ السلام نے ایک مرتبہ شمر سے کہا کہ یہ جو باجے بج رہے ہیں، یہ جو گانے گائے جا رہے ہیں، ان کی آواز کو بند کرواؤ کہ میں اہل کوفہ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. شمر نے کہا کہ ہم یہ، اس ملعون نے کہا کہ یہ آوازیں بند کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے. بی بی کے ہاتھ بندھے تھے، لیکن کربلا کی اس شیر دل خاتون، اس مخدومہ کائنات نے مرتبہ اپنی انگشت سے اشارہ کیا. اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ تمام ہنگامہ ایک لمحے کے لیے جیسے بند ہو گیا، حتیٰ کہ اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بھی بی بی کی ہیبت اور جلال سے خاموش ہو گئی. بی بی نے اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، جو اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں سب کا دستور ہے، جس طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدق کا آغاز کیا، ہمارے ہر امام نے اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد اپنے خطبات کا آغاز کیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے. جب یہ آواز سنی تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عفیف جو آنکھوں سے نابینا ہے، جو ان کے ساتھ پورے جوان ہوتے تھے ان کے قبیلے کے، کہتے ہیں کہ یہ کیا روز محشر آ گیا؟ کیا یہ قیامت کا دن ہے کہ میں اپنے آقا و مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی آواز سن رہا ہوں؟ بتانے والوں نے بتایا کہ روز محشر نہیں، یہ کوفہ کا بازار ہے، اور یہ بولنے والی زینب عالیہ، باپ کی زینت، مخدومہ جہاں بی بی زینب علیہ السلام، کس طرح سے مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں بی بی نے گفتگو کی، تعارف کروایا اللہ کا جس کو مسلمان بھول چکے تھے، اس نبی کا تعارف کرایا جو بی بی کے نانا جان ہے، اپنے والد گرامی کا تعارف کرایا، اور سب سے بڑھ کر معزز ناظرین بی بی نے بے نقاب کیا ان ظالم و فاسق و فاجر حکمرانوں کو جو تخت پہ بیٹھے تھے، جو خود کو صاحب اقتدار، صاحب حیثیت سمجھتے تھے. سب سے بڑا سبق میں سمجھتی ہوں کہ یہ فیمنزم کی تحریکیں چل رہی ہیں، فریڈم آف سپیچ کی تحریکیں چل رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں آزادی اظہار ہونی چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، ہر انسان کو اپنی رائے بلند کرنی چاہیے، چاہے وہ وقت کی حکومت، اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ، جو بھی پیپل ان پوزیشن، پیپل ان پاور، جو بھی اس وقت حکمران ہیں،
وہ جس طرح سے لوگوں کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں، ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، عام انسانوں کا استحصال کر رہے ہیں، دنیا میں معاشی استحصالی ہے، ناانصافی، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ جا کے دیکھیے کوفہ کے اس بازار میں کہ بی بی کس حال میں ہے، ہاتھ بندھے ہیں وہ بی بی کے جن کا چہرہ کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا گھر کے مردوں کے علاوہ۔ اور بی بی نے جب یزید کے دربار میں شام میں بھی خطبہ دیا ہے تو یہ کہا کہ تم ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہو۔ ابو سفیان، معاویہ، تعارف کرایا بی بی نے نہ صرف اللہ کا، اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے بابا جان مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا تعارف کرایا، یعنی توحید، رسالت، ولایت، تینوں کی گواہی بی بی نے دی، بتایا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، لیکن بی بی نے ان کو بھی بے نقاب کیا جو خود کو حاکم وقت سمجھتے تھے۔ بی بی نے اس طرح سے ان کے فریب کا پردہ چاک کر دیا، اور اس مقام پر جب ہاتھ بندھے ہیں بی بی کے، جب بھائی کا سر مبارک تشت میں رکھا ہے، ان مبارک دندان کے ساتھ نعوذ باللہ خاکم بدہن وہ ملعون یزید بے ادبی کر رہا ہے، چھڑی مار رہا ہے، اور بی بی اس وقت کہتی ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ شعر پڑھتا ہے کہ آج میرے بزرگ زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے بدر و حنین کا بدلہ لے لیا۔ تو بی بی کہتی ہیں تمہارے پاس کم وقت رہ گیا، تم بہت جلدی اپنے ان آباء و اجداد سے جا ملو گے، اور اس وقت تم پچھتاؤ گے کہ کاش میں گونگا ہوتا، کاش میں کچھ کرنے کے قابل نہ ہوتا۔ تم اتنا پچھتاؤ گے اپنے الفاظ پہ، اور جو کام تم نے کیے، جو عمل تم نے انجام دیے، ان پہ تم اس قدر پچھتاؤ گے۔ اور بی بی کہتی ہیں، تعارف کراتی ہیں ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد۔ کہا تم سے کیا ہمدردی، کیا انسانیت، کیا کمپیشن کی امید کی جا سکتی ہے کہ جس کا گوشت پوشت، جس کا خون، وہ ہند جس نے حضرت حمزہ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، کہ تم تو ان کا شہیدوں کا گوشت کھانے والی عورت کی نسل سے ہو، تم سے کیا انسانیت کی توقع کی جا سکتی؟ اور کہا کہ تم نے خود ہی اپنی کھال کو ادھیڑ لیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ حکومت تمہیں ملی ہے، یہ تمہارے لیے کامیابی ہے؟ کیا تم نے قرآن میں نہیں دیکھا اللہ کیا کہتا ہے؟ قرآن میں نہیں دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ ہم ظالموں کو مہلت دے دیتے ہیں؟ اس لیے نہیں مہلت دیتے کہ ان سے کوئی توبہ کی بھی امید ہوتی ہے، وہ پروردگار تو عالم الغیب ہے، یا کوئی امید ہوتی ہے کہ یہ نیکی کی راہ پر آ جائیں گے اندھیروں سے نکل کے نور کی طرف؟ نہیں۔ کہا تم نے قرآن میں نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ظالموں کو مہلت دیتے ہیں تاکہ یہ مزید اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اس لیے تمہیں مہلت دی گئی۔ بی بی زینب علیہ السلام شجاعت، صداقت، انصاف، جہاد، اولین سب سے افضل ترین جہاد، ظالم اور جابر حاکم وقت کے سامنے آواز بلند کرنا، اور بی بی نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ تازیانے مارے جائیں گے، وہ تو مارے جا رہے تھے، تماچے مارے جائیں گے، وہ تو مارے جا رہے تھے، زد و کوب کیا جائے گا، وہ تو کیا جا رہا تھا، حق کے لیے آواز بلند کی۔ اور معزز ناظرین، یہ بات یاد رکھیے، ہمیشہ مجالس میں کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور بہت حد تک یہ بات سچ بھی ہے کہ بی بی امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ سفر کربلا اختیار کیا، وہ سفر کہ جس کا انجام دنیاوی ظاہری طور پہ تو تباہی، شہادت، مصائب، تکالیف، اس کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن بی بی جانتی ہیں، بی بی نے یزید کو بھی کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم نے کیا قرآن میں نہیں پڑھا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں مر گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں کہا بے شک وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتے۔ بی بی نے اس وقت شکر گزاری کی،
بی بی نے اس وقت قرآن کی زبان میں بتایا کہ حقیقت کیا ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا، جیسے کہ قرآن میں کہا۔ بی بی نے کہا کہ جتنا پروردگار نے مجھ سے لیا اس سے کہیں زیادہ دیا۔ حالانکہ دیکھنے والی آنکھ کیا دیکھتی ہے کہ بی بی سے حضرت نو محمد علیہ السلام آپ کے فرزندان چھین لیے گئے بے دردی سے، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام چھین لیے گئے آپ کے گود کے پاس، وہ بھائی جس کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا امام حسین علیہ السلام، وہ چھین لیے گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام جن کی قوت بازو پر بی بی کو بھروسہ تھا، جن کی زندگی میں قید کا تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی چادریں چھینے، وہ بی بی سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن بی بی پھر بھی کہتی ہیں کہ پروردگار نے جو لیا اس سے کہیں زیادہ دیا، کیونکہ بی بی جانتی ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ۔ بی بی جانتی ہیں کہ یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں، یہ عارضی زندگی ہے، اور بی بی جانتی ہیں کتنے لوگ ہیں کہ جب مصیبت ٹوٹتی ہے، جب کوئی پیارا آپ سے چھن جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، تو اس وقت دل سے الحمدللہ کہیں، دل سے شکر کریں۔ میری بی بی اس مقام پر فائز ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر اس وقت ادا کر رہی ہیں جب اس کو بے نقاب بھی کر رہی ہیں، اس ملعون کو، کہ تو نے ہمارے چہروں کو برہنہ کر دیا لوگوں کے سامنے، طرح طرح کے لوگ ہمیں رستے میں دیکھتے ہیں، تو نے اپنی عورتوں کو پردے میں رکھا، تو ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد۔ لیکن پھر بھی ایک حرف شکایت، ایک حرف ناشکری بی بی کی زبان سے نہیں نکلا، اس لیے کہ جس طرح لکھا جاتا ہے کتابوں میں، جس طرح مجالس میں کہا جاتا ہے کہ بھائی کی محبت پہ، معزز ناظرین، بھائی کی محبت میں نہیں، بی بی اللہ کی محبت، اور وہ جو بھائی کی محبت تھی وہ بھی اللہ کی محبت تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت۔ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ انصار تھے، وہ دوست حبیب ابن مظاہر علیہ السلام جیسے، زہیر ابن قیس جیسے، وہ زہیر ابن قین جیسے، وہ دوست، وہ احباب اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے اہل و عیال، اپنی جانوں کا نذرانہ لے کے آئے تھے۔ اور بی بی زینب عالیہ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا وہ بھرا گھر، وہ گھر کہ جہاں حضرت عبداللہ جو آپ کے شوہر نامدار حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار اس قدر رئیس اور امیر تھے کہ اس وقت عرب میں کسی پہ قرضہ ہوتا، کوئی مقروض ہوتا، تو وہ حضرت عبداللہ کا نام لے دیتا کہ وہ میرا قرضہ ادا کر دیں گے۔ اس قدر بہرے، ان کو بہرے جود و سخا کہا جاتا تھا، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی کہ ان کے کاروبار میں اس قدر برکت تھی کہ ایک سخاوت کا در کھلا ہوا تھا۔ اس گھر کو چھوڑ کے بی بی، اس زندگی کو چھوڑ کر، جہاں آپ کا ہنستا بستا گھر تھا، جہاں آپ کی توقیر تھی، جہاں لوگ آپ کو عزت و احترام کے ساتھ، اور اس طرح سے میری بی بی جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہوتا ہے، اس طرح بی بی گھر سے نکلا کرتی تھی اپنے بھائیوں کی حفاظت۔ پورے خاندان میں میری بیوی کی سب سے زیادہ توقیر کی جاتی تھی، سب سے زیادہ عقل مند سمجھا جاتا تھا، لوگ مشورے لیتے تھے، صرف خاندان کے لوگ نہیں بلکہ باہر کی خواتین آپ سے درس و تدریس کے لیے آتی تھی۔ عقیلہ بنی ہاشم، سب سے زیادہ عقل مند۔ اور میری بیوی نے جب وقت آیا تو کس طرح سے عقیلہ مجاہدہ بن گئی، کس طرح سے عقیلہ محافظہ بن گئی، کس طرح سے مخدومہ ان بچوں کی خدمت گزار بن جاتی ہیں، ان بیواؤں، ان گود اجڑی ماؤں کی خدمت گزار بن جاتی ہیں، کس طرح بی بی سکینہ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے دل کا سکون ہے جو بی بی، ان کی حفاظت کے لیے بی بی اونٹ سے جب کبھی بی بی سکینہ علیہ السلام گرتی ہیں، یہ قافلے کا کوئی بچہ گرتا ہے، بی بی خود کو گرا لیتی ہیں تاکہ قافلے کو روک دیا جائے اور اس بچے کو اٹھا لیا جائے، ورنہ کتنے ہی بچے جو اس سفر میں گر کے شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ سفر میری بی بی نے صبر و رضا کے ساتھ اس پروردگار کی حمد و ثنا کرتے ہوئے گزارا۔ معزز ناظرین، یہ وہ منزل ہے جو فرشتوں کو بھی میسر نہیں، وہ بھی تسبیح و تحلیل و تکریم میں مصروف رہتے، لیکن میری بی بی ایک ماں ہوتے ہوئے بیٹوں کے سر نیزوں پر بلند ہے، گود کے پالے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا سر نیزے پہ بلند،
وہ بھائی جس کے چہرے کی عاشق ہیں، اس کا سر نیزے پہ بلند ہے، امام حسین علیہ السلام۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا سر نیزے پہ بلند ہے، بی بی کے سر پہ چادر نہیں ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نہ دھوپ سے بچنے کا کوئی سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ پورے قافلے میں جاری رہا، اور اس کے بعد زندان میں بھی نہ دھوپ سے بچنے کا کوئی بندوبست تھا، نہ رات کو صحرا میں دن کو گرمی ہوتی ہے رات کو سردی ہوتی ہے، نہ رات کی سردی سے بچنے کا کوئی بندوبست تھا۔ ایسا ماحول تھا کہ دن کو کھال جھلس جائے اور رات کو سردی سے ٹھٹر جائے، لیکن ایک مرتبہ بھی حرف شکایت بی بی کی زبان پہ نہیں نکلا۔ بی بی جانتی تھی کہ اس سفر پہ میں آئی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں وارد ہوئے پہنچے تو آپ نے کہا یہ عاشقان خدا کی قتل گاہ ہے۔ بی بی جانتی تھیں کہ یہ عشق خدا کا سفر ہے، یہ سفر کوئی عام سفر نہیں ہے۔ اس سفر میں صرف بھائی کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئی، بلکہ ساتھ دے رہی ہوں بھائی کا، لیکن لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے۔ میری بی بی زینب علیہ السلام کی شان جتنی بھی بیان کی جائے، جتنی بھی بی بی کی تعریف و توصیف کی جائے کم ہے، لیکن لمحہ فکریہ ہے معزز ناظرین کہ خاص طور پہ جب سوال اٹھایا جاتا ہے اسلام میں خواتین کو کتنا امپاور کیا گیا ہے، اسلام میں خواتین کو کتنی اتھارٹی دی گئی ہے، اسلام میں خواتین کو کتنا اختیار دیا گیا ہے، اسلام میں خواتین کو کیا وہ آواز دی گئی ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکیں، کچھ بیان کر سکیں۔ بی بی زینب علیہ السلام کی شخصیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت آنے پر یہ مخدومہ جو اسلام کی سب سے بڑی محسنہ ہیں، جنہوں نے مجلس حسین کی بنیاد رکھی، اس پیغام کو قیامت تک اس ذکر کی حفاظت کرنے والا، بی بی اس آیت کی تفسیر ہے قرآن حکیم میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہو۔ شہیدان کرب و بلا کا جہاد تو روز عاشور ختم ہو جاتا ہے شام غریبہ سے پہلے پہلے۔ بی بی زینب عالیہ علیہ السلام کا جہاد اس وقت بھی تھا جب بھائی کی ڈھارس بندھا رہی ہیں، آخری رخصت کر رہی ہیں، اس سے پہلے ایک ایک شہید کو کس طرح تیار کر کے بی بی نے بھجوایا، اپنے بچوں کو کیسے تیار کر کے بھیجا، اور وہ جہاد جاری رہتا ہے شام غریبہ میں کہ جب خیمے جلتے ہیں اور بی بی ایک ایک خیمے میں جا کے یہ میک شور کر رہی ہیں کہ وہاں کوئی زندہ نہ جل جائے، کوئی بچہ نہ جل جائے، اور سب سے بڑھ کے وقت کے امام زین العابدین علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ ہے بی بی کے کندھوں پر۔ بی بی کے مبارک اور نازک کاندھوں پر وہ تمام ذمہ داریاں ہیں، اور میری بی بی نے کس طرح سے وہ ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ معزز ناظرین ذرا غور و فکر کیجئے۔ عام طور پہ ظاہر ہے یہ سمجھا جاتا ہے، ہمیں اقوال معصومین سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں اور مردوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو مرد کے لیے بہت آسان ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو عورت کے لیے اٹ کمز نیچرلی، جیسے مدرہڈ ہے۔ ایک ماں جس طرح اپنے بچے کے لیے، اس کی افزائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قدرتی طور پہ اس کے خمیر میں وہ مامتا ڈال دی ہے، اسی طرح ایک باپ میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ وہ شفقت ڈالی ہے، وہ پرووائڈر ہونے کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خمیر میں رکھی ہے کہ وہ مشقت کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، ان کی زندگی کا سامان مہیا کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، گھر سے باہر جاتا ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین شاید گھر کے باہر کے کاموں میں ذرا کمزور ہیں، کمزور دل کی مالک ہوتی ہیں، زیادہ جذباتی واقع ہوتی ہیں، ایموشنل ہوتی ہیں، کسی کرائسس میں یا پینک سچویشن میں جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے ہینڈل نہیں کر سکتی۔ اور بی بی زینب عالیہ علیہ السلام کی جب ہم زندگی کا جائزہ لیتے ہیں
تو جب مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کو ضرورت لگتی ہے تو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے گھر آنا چاہتے نہیں چاہتے کہ بیٹی اس حالت میں دیکھے کہ آپ چارپائی پہ یا بستر پہ آپ کو 4 کاندھوں پہ اٹھا کے لے کے جایا جا رہا ہے. نہیں چاہتے کہ بیٹی کے دل کو ٹھیس پہنچے، کیونکہ محبت سے بھرا ہوا ایک دل ہے. جس طرح مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ عورت ایک پھول کی مانند ہے. اسے خدمت گار نہ سمجھو، اس پہ سخت کام نہ ڈالو، سخت کام کا بوجھ نہ ڈالو. نازک ہے، وہ پھول کی مانند ہے. اسے اس نزاکت کے تحت اس کے ساتھ سلوک کرو. اور میری بی بی زینب علیہ السلام، جب وہ پورا شوب وقت آتا ہے شام غریبہ کا، ذرا غور کیجئے کہ میری بی بی نے کس طرح سے بلند حوصلہ ہونے کا ثبوت دیا ہے. اس وقت کس طرح سے امامت کی حفاظت کی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی حفاظت کر رہی ہیں، بی بی سکینہ علیہ السلام کی حفاظت کر رہی ہیں، بے پردہ ہونے کے باوجود، چادریں چھینی جانے کے باوجود. اپنے کمفرٹ زون ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، یہاں پہ تو اپروپریٹ نہیں ہے، لیکن آپ سوچئے کہ وہ خاتون، وہ مخدومہ کہ جن کا چہرہ کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو، اور ان بازاروں میں، ان درباروں میں جہاں آئینہ بندی کی جاتی تھی، جہاں شور ہنگامہ گانا بجانا ایک تماشا برپا کیا ہوا تھا، دارالامارہ میں شیشے آویزہ کیے گئے. شام کے دربار میں جب پیش کرنا تھا اس قافلے کو، تو آئینہ بندی کرانے کے لیے باہر انتظار کرایا گیا. اتنی دیر انتظار کرایا گیا کہ پاؤں پہ ورم آ گیا. کیا ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، بریک کرنے کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. حاکم وقت کی یہی اسٹریٹجی تھی کہ ان کے حوصلے اس قدر توڑ دوں. تمام مردوں کو تو شہید کر چکا تھا، ملعون کروا چکا تھا، کہ ان کے حوصلوں کو میں پست کر دوں. لیکن آفرین زینب عالیہ علیہ السلام، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں باپ کی زینت ہے یہ بی بی. کس طرح بے نقاب کیا، وقت کے حاکم کے سامنے کس طرح سے کلمہ حق بلند کیا. عزیزان گرامی، ذرا غور کیجئے اس حوصلے، اس ہمت، اس طاقت، اس غیبی جرت اور شجاعت کی کیا وجہ تھی؟ ایمان. ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بی بی ایمان کے اس درجے پر فائز ہیں کہ وہ جانتی ہیں خدا موجود ہے. وہ جانتی ہیں کہ ہم نے جو قربانیاں دی ہیں، اہل بیت علیہ السلام نے جو صعوبتیں اٹھائیں، اللہ کی راہ میں اٹھائیں. بی بی یہ جانتی ہیں کہ یہ جو وقتی شان و شوکت، یہ جو وقتی طور پہ سمجھ رہا ہے کہ فاتح ہو گیا. اور بی بی نے کہا یزید کو، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو فاتح ہو گیا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پہ غلبہ پا لیا صرف اس لیے کہ تو نے اپنی عورتوں کو پردے میں بٹھایا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، اور ہمیں تو درد بدر قیدی بنا کر پھرا رہا ہے. لیکن بی بی جانتی ہیں اس دنیا کی کمائیگی کو، جانتی ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک ٹیمپرری مسافر خانہ. یہ بی بی کا ایمان ہے، ایمان اللہ پر، ایمان نبوت پر، ایمان ولایت پر. بی بی وہ ہیں کہ بی بی نے اس وقت بھی شام کے حاکم کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ کی آواز بلند کی. آج بھی بی بی زینب علیہ السلام، بی بی سکینہ علیہ السلام مزار اقدس پہ، ذریح اقدس پہ جو اذانیں بلند ہوتی ہیں، علی ولی اللہ کی آواز، وہ بت جو خانہ کعبہ سے لات و منات کے بت مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بلند ہو کر شکستہ کیے، ریزہ ریزہ کی. وہی زمانہ جاہلیت کی روایت کہ یزید، اس نے کہا کوئی وحی نہیں آئی، کوئی کلام الہی نہیں آیا، میرے بزرگ زندہ ہوتے بدر و حنین کا بدلہ لے لیا دیکھتے. یعنی پورا کا پورا کفر، اور دوسری طرف پورا کا پورا ایمان. مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی دختر، باپ کی زینت زینب عالیہ علیہ السلام نے اس بت کو، یزید کے بت کو، اس کے اقتدار کے بت کو، اس دنیاوی جاہ و حشمت شان و شوکت کے بت کو کس طرح سے اپنے الفاظ سے
اپنے حوصلے سے، اپنی شجاعت سے، اپنے خطبے سے، اپنے بیان سے پاش پاش کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ معزز ناظرین، یہ گفتگو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم بی بی زینب علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے دنیاوی طاقت، پاور، اتھارٹی کا خوف دل سے نکال باہر کیجیے۔ دنیا کی دولت سے مروب ہونا، دنیا کی دولت کی خواہش کرنا۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دولت مٹی کی طرح ہے، اسے پاؤں کے نیچے رکھو، اگر اسے سر پہ ڈال لو گے تو زندہ درگور ہو جاؤ گے، دنیا میں تمہاری قبر بن جائے گی۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کا، لیکن الہ دل میں دنیا کی محبت۔ کسی اہل حیثیت کو دیکھا، اہل دولت کو دیکھا، حاکم کو دیکھا، somebody in the position of power or authority، فوراً گردنیں جھک جاتی ہیں، مروب ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے بی بی زینب علیہ السلام نے اس حالت پہ جبکہ 12 گلے ایک رسی میں بندھے تھے، ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے، سر پہ چادر نہیں ہے، بھوک اور پیاس کا عالم ہے، پاؤں پہ ورم پڑے ہوئے، میری بیوی نے اس حالت میں بتایا کہ اقتدار نہیں، جو قرآن کہتا ہے اقتدار نہیں مگر اللہ کا، اقتدار نہیں مگر اللہ کا، اقتدار نہیں مگر اللہ کا۔ بیوی نے جانا اور دنیا کو پہچنوایا کہ یہ جو سامنے بیٹھا ہے حاکم بن کر، بے شک یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ فاتح ہے، لیکن یہ تو شکست خوردہ ہے۔ بی بی نے اس وقت نہ صرف اس کے بت کو پاش پاش کیا، بلکہ سننے والوں، دیکھنے والوں کو یہ بتلا دیا کہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اور بی بی نے سب سے بڑا جو سبق دیا ہے معزز ناظرین، فزیکل ورلڈ، فزیکل لمیٹیشنز اور اسپرچول پاورز اور روحانی قوت کا ان لمیٹڈ ہونا، بی بی نے اس وقت اپنے خطبے سے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں جو خطبہ پڑھا اس سے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روح پھونکی ہے، جو اس کی اپنی رفقت فیہ من روحی، پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ میں تم میں اپنی روح پھونک دوں۔ جب آدم میں اپنی روح پھونکی تو فرشتوں کو کہا سجدے میں گر جاؤ۔ بی بی نے یہ ثابت کیا کہ روحانی طاقت نہ صرف جسمانی طاقت بلکہ دنیا کی تمام تر مٹیریل اتھارٹی، پاور، جتنے بھی چاہے حاکم وقت کے پاس ہتھیار ہوں، فوج ہو، سپاہ ہو، لیکن ایک صاحب ایمان، چاہے وہ خاتون ہو جو قید کی حالت میں ہو، جس کے بھائی کا سر مبارک تشت میں پڑا ہوا ہے، جو اس وقت ظاہری طور پہ بے بس ہے، لیکن کس قدر طاقت، کس قدر شجاعت، کس قدر ہمت، کس قدر حکمت اور کس قدر فصیح و بلیغ طریقے سے میری بیوی نے کس قدر فصاحت و بلاغت کی مالک ہیں۔ وہ بیوی کہ جو شریکت الحسین ہے، وہ بیوی جو مختومہ جہاں ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے ہمیشہ یہ کہا پچھلی تقاریر میں، دامن وقت میں گنجائش ختم ہو رہی ہے، چند جملوں میں اس تقریر کو کنکلوڈ کروں گی کہ کربلا بہترین درسگاہ ہے۔ آج بی بی زینب علیہ السلام کی مبارک اسوہ حسنہ سے، بی بی کی اس زندگی جو ظاہری طور پہ تو آپ ام المصائب ہیں، پورا شوب مصائب آلام سے بھری ہوئی ہے، لیکن کس قدر سبق ہے ہمارے لیے بی بی کے اسوہ حسنہ میں۔
بی بی کی شجاعت، بی بی کی فصاحت و بلاغت، بی بی کے ایمان، بی بی کی حکمت، بی بی کے علم میں توحید رچی بسی ہوئی ہے، توحید کا اعلان ہے، توحید کا پیام ہے، اور ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ بے شک لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جب اہل ایمان اپنے دل میں پختہ ایمان رکھتے ہیں تو ان کی روحانی طاقت کسی بھی جسمانی یا فزیکل ورلڈ کی لمیٹیشنز کو اوور کم کر سکتی ہے، اوور پاور کر سکتی ہے۔ اس لیے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے اس کال کے ساتھ آج کی تقریر کا اختتام کروں گی کہ آپ نے فرمایا یہ جسم تو مٹی سے بنا ہے، مٹی میں مل جانا ہے اور فانی ہے، اس کی افزائش کی، اس کی سجاوٹ آرائش کی اتنی فکر نہ کرو، بلکہ روح ہمیشہ رہنے والی، اس روح کی افزائش کی فکر کرو۔ اور ایک آسان سا طریقہ جاتے جاتے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے الفاظ میں، خود کھانا کھانا جسم کی غذا یعنی جسم کی افزائش، اور دوسرے کو کھانا کھلانا روح کی غذا ہے یعنی روح کی افزائش۔ عزیزان گرامی، میری دعا ہے اس پروردگار سے واسطہ بی بی زینب علیہ السلام کی اس دعا کا کہ جو آپ نے یزید کے سامنے پروردگار عالم سے کی کہ اے اللہ ہمیں ہمارا حق دلا اور اس ظالم کو سزا دے جلد از جلد۔ بی بی کی اس دعا کا واسطہ، اے رحیم و کریم غفور الرحیم پروردگار ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بی بی زینب عالیہ مخدومہ جہاں بی بی شریکت الحسین علیہ السلام کی زندگی سے واقعی صحیح معنوں میں کربلا کی شیر دل خاتون کی زندگی سے وہ سبق حاصل کر سکیں کہ جو سبق حاصل کرنے کا حق ہے، صحیح معنوں میں کربلا کی درسگاہ سے وہ سیکھ سکیں جس کے لیے یا پروردگار تو نے ہدایت کے یہ نورانی چشمے جاری کیے اور ہمارے لیے ان کو مشعل راہ بنایا۔ یا اللہ جو جو رزق کے خواہ ہیں، تو نے کہا سورہ آل عمران میں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں اور میرے پاس سے پاک و طیب رزق پاتے ہیں، اس رزق کے حسن کے صدقے میں ہمارے رزق میں اضافہ فرما اور ہمیں وہ گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہو، جو جو اولاد کے خواہ ہیں، بی بی سکینہ علیہ السلام، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں وہ اولاد دے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صرف بیج بو دو اہل بیت کی محبت کا بچوں کے دل میں، اس کو تن آور درخت بنانا ہمارا کام ہے۔ یا اللہ ہمارے آنے والی نسلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور حکمت اور ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وما علینا الا البلاغ۔